الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله وشرف الدجى بجماله وسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عالی مرتبت برادران اسلام، میں تمام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس بابت کا دن کا صدقہ، ولادت مصطفیٰ کا صدقہ، بعثت مصطفیٰ کا صدقہ، شان مصطفیٰ کا صدقہ، اصحاب مصطفیٰ کا صدقہ، ازواج مصطفیٰ کا صدقہ، اولاد مصطفیٰ کا صدقہ، اجداد مصطفیٰ کا صدقہ اللہ امت مسلمہ کے حال کو بیان فرمائے. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. ہر دکھ، مصیبت، غم، رنج و الم سے میرا اللہ اپنے نبی کے سب کو معاف فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سامعین وقار، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ہر بندہ اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنے انداز سے اس کو مناتا ہے. میرے نبی نے روزہ رکھا، یہ میرے نبی کا پیغام ہے، سنت ہے. میرے نبی نے اپنے میلاد پہ روزہ رکھا. کچھ ایسے ہیں کہ جب نبی کی آمد ہوئی تو جب مدینہ طیبہ میں بچیوں نے اپنے کلچر کے مطابق دف کو بجایا اور کھڑے ہو کے عرض کیا طلع البدر علینا، کہ وہ دیکھو 14ویں رات کا چاند چل رہا ہے. ٹھیک اب بھی ٹھیک ہو گیا سر، انہوں جی کر دے اللہ بھی چل پیا سر. تو سامعین سے وقار، طلع البدر علینا، تو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ پٹھان قوم کو دیکھیں، ان کا ایک کلچر ہے، تہذیب ہے کہ وہ تلواروں کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ان کی شادی بیاہ ہوتی ہے، تو پٹھانوں کا خاص قسم کا رقص بھی ہے اور وہ اس اپنے تہذیب کے مطابق اس سے کھیلتے ہیں. اسی طرح آپ انگریز قوم کا دیکھیں، عیسائیوں کا اپنا کلچر ہے، یہودیوں کے اپنے کلچر ہیں. پاکستان میں سندھیوں کا کلچر اپنا ہے، باقاعدہ کلچرل ڈے بنائے جاتے ہیں کہ یہ آج سندھ کی تہذیب کا بتایا جائے گا، آج جو ہے وہ بلوچستان کا کلچر دکھایا جائے گا، آج سرحد کا کلچر دکھایا جائے گا، آج پنجاب کا کلچر ہے. ہمارے پنجاب میں جب لوگوں کی گندم کی کٹائی ہوتی ہے اور گندم پک جاتی ہے، جنہوں کہتے ہیں گول چکنے پیجن دے، تو گندم کی کٹائی کے موقع پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ گرمیوں میں انتقال کر گئے، اس لیے عرس مبارک گرمیوں میں. لیکن ہمارے ہاں میلے جو ہے وہ اصل میں گندم کی کٹائی کے بعد شروع ہوتے ہیں. یہ تہذیب ہے، کلچر ہے، کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، پھر وہ اس کو سیلیبریشن کرتے ہیں. تو ہمارے پنجاب کا ایک کلچر ہے ڈھول بجا لینا اور بھنگڑا ڈالنا. تو یہ ہر قوم کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کلچر ہوتا ہے. یاد رکھیں ہر قوم محدود ہے. پنجاب محدود ہے، سندھ محدود ہے، بلوچستان محدود ہے، KPK محدود ہے، کشمیر کا محدود ہے، ہندو محدود ہیں، عیسائیوں کے اپنے ہیں. تو ہر قوم ایک خطے کے لیے ہے. اسلام جو ہے وہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اسلام جو ہے وہ ایک قوم کے لیے نہیں، دین مصطفیٰ ایک خطے کے لیے نہیں. نبی علیہ السلام کا جو پیغام ہے آفاقی ہے، فرد سے معاشرے کی طرف، انفس سے آفاق کا سفر کرتا ہے. ہر کلچر، ہر تہذیب، ہر رنگ، ہر زبان کے لیے میرا اللہ کا دین اسلام ہے. تو جب دین اسلام ہے تو پھر ہمارے ہاں نبی کے میلاد کا ایک کلچر ہے. پنجاب میں، پاکستان میں آپ دیکھیں KPK میں ان کے اپنے ہیں. آپ عراق میں جائیں گے تو میلاد نبی کا وہاں بھی ہے مگر ان کا اپنا ایک انداز ہے. اسی طرح آپ انڈیا میں جائیں گے تو ہر حوالے سے، قوم کے حوالے سے ان کا کلچر ہوگا. اسلام کا پیغام ہے آفاقی، اسلام کا پیغام ہے
آفاقی، پوری کائنات کے لیے۔ تو جب پوری کائنات کے لیے ہے تو پھر یاد رکھیں اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے، اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ اسلام از ناٹ دا وے آف ورشپ، اسلام از اے civilization. Islam is a divine religion for everyone, for everybody, for every single person and every nation even. سب کے لیے اسلام ہے۔ اب یاد رکھیں ہم جو کرتے ہیں، ہم نے جلوس نکالا، ہم نے جھنڈیاں لگائیں، ہم نے جو ہے وہ دروازے بنائے، وہاں پہ پہاڑیاں بچوں نے بنائی، اور کہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ انہوں نے چھوٹی سی کلی بنائی تھی، میں مولانا کہنا میں کہوں کوئی نہیں لیما دی کلی اتنے ہی بنا دی، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، شرعی معاملے، مستحب منانا، میلاد کی شرع، اسے میں الگ سے، میں جو بنیادی بات کرنے لگا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، جلوس سے واپس آ کے پھر میں چینجنگ کے لیے چلا گیا، تو صرف بنیادی بات سمجھ لیجئے کیا کہ میں آپ کو حج کی مثال دیتا ہوں۔ جو تہذیب ہوتی ہے نا، تہذیب، سیولائزیشن، وہ اپنے شعار سے زندہ رہتی ہے۔ کس سے رہتی ہے؟ شعار سے، علامتوں سے۔ علامت ہی تہذیب کو زندہ رکھتی ہے۔ آپ کندھارا کی تاریخ تہذیب کو دیکھیں، آپ جو ہے دنیا کے رومن آپ سیولائزیشن جو دیکھیں، آپ رومن امپائر کی طرز دیکھیں، آپ فیروز ان کی جو ساری ہیں ان کی تہذیب کو دیکھیں، تو آپ کوئی بھی تہذیب، ہندو تہذیب کا کلچر ہے، ان کے اپنے ایام ہیں، وہ اپنے طریقے سے مناتے ہیں، اور ہندو تہذیب آج زندہ ہے۔ سکھوں کی تہذیب اپنی ہے، مسلمانوں کی تہذیب کیا ہے؟ آئیں ہمیں یہ کہنا کہ جی آپ دروازے کیوں بناتے ہیں، آپ روشنی کیوں کرتے ہیں، تو یہ ایک شعار ہے، اس کا تعلق تہذیب سے ہے، لیکن یہ تہذیب بھی غیر شرعی نہیں، یہ ممنوع نہیں۔ میں آپ کی مثال دیتا ہوں، اور ہر شخص کو میری یہ دعوت فکر ہے کہ یہ روز روز کے یہ ڈیبیٹ جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ میں جو آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص پیاس کے بغیر پانی پیے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یار کملا کہ نہیں، کہ وہ آتا ہے، اس کو پیاس نہیں لیکن وہ پانی پیتا ہے، گلاس رکھتا ہے، چلا جاتا ہے، 2 منٹ بعد پھر آتا ہے، پھر گھونٹ لیتا ہے، بلکہ جی بھر کے پیتا ہے۔ تو بغیر پیاس کے بار بار پانی پینے کو کوئی لاجک بنتی ہے؟ بولیے، نہیں بنتی۔ بغیر کسی وجہ کہ میں تصور کر لوں کہ یہ میرا دشمن ہے، اور دشمن بھی سامنے نہ ہو، میں اس کا پتلا بناؤں، اور پتلا بنا کے جیسے ہم جو امریکہ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو پتلا بنا کے جی اب فلاں صدر کا پتلا ساڑ دیتا، ایسا ہے کیا؟ اس کے جلانے سے صدر جلتا ہے؟ وہ تو کہا ہم نے خود بنایا، ہم نے خود جلایا۔ کیا اگر میرا کوئی دشمن ہو اور میں اپنے دشمن کو تصور کروں کہ میرا دشمن سامنے دیوار کے پاس کھڑا ہے اور جوتا لے اس کو ماروں، تو لوگ مجھے کہیں گے شاہ جی عقل کا علاج کراؤ، ایک کانگنوں پہ مار دو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے تو صحیح نا، سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں تصور کر لوں کہ یہ دیوار میرا دشمن ہے اور میں روز اٹھ کے بار بار اس کو 2 جوتے ماروں، تو مجھے لوگ عقل مند سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں ایسے کروں کہ میں بلا وجہ باہر سڑک پہ یہاں سے بنی کے چوک سے واپس یہاں سے ایسے چکر لگاتا ہوں، شاہ جی کو کام میں کہ نہیں یار، تو شاہ جی اب چکر مار دو، وجہ کیا؟ تو لوگ کہیں گے یار ایک کملا ہو گیا، کوئی کام نہیں کرتا، اتوں ٹرتا ہے، اتنے آتا ہے، اتوں ٹرتا ہے، اتنے آتا ہے، سارا دن اسے دھیان نہیں لگا رہی، یہ تو دیوانہ ہو گیا، کملا ہو گیا۔ میں ایسے ہی آؤں، آ کے میں دیکھوں کہ میں دیکھ کے لوگ اس کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، کیا کہ جی یہاں سے میرا محبوب گزرا تھا تو میں وہاں بیٹھا رہتا ہوں، کچھ نہیں کرتا، وہ جگہ دیکھتا رہتا ہوں، اس کی چیز جہاں وہ بیٹھا تھا وہ زمین چومتا رہتا ہوں۔ لوگ کہیں گے یار یہ تو پاگل ہے، وہ بندہ ٹر گیا، یہ ابھی تک وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، مگر جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں یہ پاگلوں جیسی لگتی ہیں کہ نہیں؟ بولیے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں گے شاہ جی نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا بندہ بغیر وجہ کے دیوار کو دشمن تصور کر کے جوتے مارے تو عقل مند ہے کہ بے وقوف؟ بے وقوف نظر آئے گا۔ بغیر پیاس کے پانی پیے تو عقل مند ہوگا کہ بے وقوف؟
بیوقوف نظر آئے گا۔ اسی طرح یہ ساری میں نے مثالیں دی ہیں، اب یہ جو مثالیں دی ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ اب ذرا حج کو دیکھیں کہ بغیر پیاس کے چکر لگاتے ہیں، چلو جی آب زمزم پی آئیے، بغیر پیاس کے پیتے، کوئی لاجک بنتی ہے؟ بغیر وجہ کے ہم جی اللہ کو خوش کر رہے ہیں، کیا مٹی کا ایک گھر ہے، پتھروں کا ایک گھر ہے، اس کے چکر لگاتے جاؤ؟ بھئی کیوں لگاتے جی؟ اللہ کی عبادت، اس چکر میں کیا عبادت ہے جی؟ یہ لاجک بنتی ہے؟ نہیں بنے گی۔ اسی طرح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑیں، کوئی لاجک بنتی ہے؟ کیا ہوا وہاں پہ؟ سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی تو ہمیں اس سے کیا؟ وہ لاجک نہیں بنتی ہے۔ حجر اسود کو چومنے کی لاجک نہیں بنتی ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ چیزیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے یہ چیزیں ہیں، فرمایا حج تم پہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے، تمہیں لاجک نظر آئے یا نہ آئے، تم نے میرے گھر کا طواف کرتے رہنا ہے، تمہارا عقل تمہیں سمجھائے یا نہ سمجھائے، تم نے جو ہے وہ حجر اسود کو چومتے رہنا ہے، تم نے بغیر پیاس کے آب زمزم کو پیتے رہنا ہے۔ تم یاد رکھو تمہیں شیطان نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ ستور بنا ہے، وہاں پہ پتھر ہے، تم نے شیطان سمجھ کے پتھر مارتے رہنا ہے، ارے وہ شیطان تو نہیں ہے، آج سیدہ ہاجرہ تو نہیں ہے، مگر یاد رکھنا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سارے معمولات کو امت مسلمہ پہ لازم قرار دے دیا۔ یا اللہ تو کیوں چاہتا ہے کہ وہاں ہم بھاگتے رہیں، وہاں ہم دوڑتے رہیں، وہاں ہم ٹھہرتے رہیں؟ رب نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ گردش کوہ یار کرتا ہوں، میں یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو، تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے پیارے ابراہیم کی تہذیب زندہ رہے، اس کی یاد زندہ رہے، اس کی محبت زندہ رہے۔ ابراہیم ایک فرد کا نام نہیں، ابراہیم معاشرے کا نام ہے، ابراہیم جو ہے وہ ایک چاہے وہ شخص کا نام نہیں، ابراہیم امت کا نام ہے۔ تو یاد رکھنا رب نے یہ ساری جو بظاہر ہمیں ان لاجک چیزیں لگتی ہیں مگر خدا کی رضا کا سبب بن گیا تو تہذیبیں اپنے شعار سے زندہ رہتی ہیں۔ ارے اپنے بادشاہوں کے عجائب گھر بنانے والوں، اپنے بادشاہوں کے محلات کو محفوظ کرنے والوں، تو یاد رکھنا مصطفیٰ کا میلاد ہم تہذیب کے طور پہ بھی مناتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چل جائے ارے تجھے لاجک نظر نہیں آتی، ہمیں مصطفیٰ کی محبت نظر آتی ہے، ہمیں اپنے نبی کی محبت نظر آتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی سرکار کے نام پہ سارے شہر کا چکر لگاتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد بھی اسی طرح جھنڈا پکڑے کہے مرحبا صدر کونین۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری نسل میں سے بھی جب مصطفیٰ کا نام آئے تو جھوم جھوم کے والہانہ، ارے میں نے دیکھا غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، میں نے اس آج کے جلوس میں دیکھا، ارے مجھے کوئی ایسا بھی نظر آیا جس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، مجھے ایسا بھی نظر آیا جس نے مہنگا لباس پہنا تھا، مجھے وہ بھی نظر آیا۔ ارے میں نے تو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو چھتوں پہ پھول پھینک کے اپنے مسلمان بھائیوں کو اوپر دیکھا۔ اب پوچھیں جس کی ماں آج اپنے مسلم بھائیوں کے مصطفیٰ کے میلاد پہ پھول پھینکے گی نا تو یاد رکھنا جب اس کی نسل چلے گی نا تو جب بھی مصطفیٰ کی آمد ہوگی وہ سارا کیا ہے، وہ سارا گھر ہے مصطفیٰ کی محبت میں سرشار ہوگا۔ یاد رکھنا میلاد کا منانا شرعی طور پہ ہم مستحب سمجھتے ہیں، ہم اس کو فرض نہیں سمجھتے، مگر یہ ضروری کیوں ہم سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی میلاد کا مہینہ آئے یہ نبی کی محبت کو تازہ کرنے کے لیے۔ بھئی ایک اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ ایک شخص جو ہے وہ غبارے لگا کے گھر میں سجا دیتا ہے، اس سے پوچھو پکانے لاندا تین کو نفع، چند منٹوں بعد یہ پھٹ جائیں گے،
غبارے ہیں ان سے ہوا نکل جائے گی. وہ کہتا ہے جی میں اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ نے یہ بیٹا دیا ہے, میں آج کے دن کو یادگار کے طور پہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج کے دن میرا بیٹا آیا تھا, میرا بھائی آیا تھا, میرا رشتہ دار آیا تھا, تو یاد رکھا تیرے بیٹے کی یادگار کے لیے کیک کاٹا جا سکتا ہے, تو آمنہ کے لال کی یاد تو ہمیں بھولنی نہیں ہے. ہم کس طرح بھلا دیں؟ ہمیں تو ہمارے نبی نے نہیں بلایا, امت نبی کو کیسے بلا رہی ہے؟ ہمیں تو ہر جگہ ہر لمحے اپنے آقا کی عظمتوں اور رب العزت کی قسم اسی میں مصطفیٰ کے ذکر میں ہی برکت ہے, اسی میں نجات ہے. رب کی منشا یہی ہے, سلسلہ قیل و قال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا, ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا. ہم یہاں بھی, ہم ہر جگہ ورفعنا لک ذکرک, اللہ نے فرمایا ذکر بلند کر دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے مٹی کی پہاڑی بنائی, شادی اس کا شرعی جواز کیا ہے؟ میں کیا پہاڑی ہم بناتے ہیں, پہاڑ تجھ پہ ٹوٹتے ہیں. اس کا شرعی جواز یہی ہے کہ ہم خوبصورت ماڈل بناتے ہیں. اب گھر میں کسی منظر کو لٹکا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کمرہ خوبصورت ہو جائے, یہی مقصد ہے. ورنہ کو اسی لیے جب نبی کے میلاد پہ رستے سجاتے ہیں نا تو لوگوں کو پتہ چلے آج ہوا کیا ہے. پھر دوسری بات یاد رکھیے, آج کے موسٹ ماڈرن ایرا میں میسج کنوے کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. دنیا کی ہر قوم جو ہے وہ جلوس نکالتی ہے, احتجاجن ہو یا خوشی سے, جلوس ضرور نکلتا ہے. جس کا کبھی نہیں نہ نکلا وہ دا ویاہ والے دن تے برات والے دن جلوس نکل ہی جاتا ہے. کبھی کسی نے پوچھا کہ جی 200 گاڑی کی برات لے کے جانا نبی کی سنت ہے کہ نہیں؟ نبی کی سنت تو نکاح ہے, اتنے لمبی لمبی براتیں تو نہیں ہیں, لیکن مولانا کے اپنے بچوں کی براتیں لمبی لمبی. کبھی کسی نے کہا نہیں, کیوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق محبت سے ہوتا ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ فضول خرچی ہو جاتی ہے, پیسہ ضائع ہوتا ہے. یاد رکھیے گا دنیا کی سب سے بندہ محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, رزق کماتا ہے, لیکن جب بندہ جان کے لالے پڑ جائے نا تو پھر پیسے خرچ کر کے ڈاکٹر کو کہتا ہے جناب پہ بندہ بچنا چاہیے, اگر خدا نہ خواستہ ڈکیت آ جائے کہتے ہیں بھائی مال لے جا, سانو کچھ نہ کی, کیونکہ مال سے جان قیمتی ہے. اگر تم کہو کہ نبی کے نام پہ مال خرچ کرنے سے معاذ اللہ ضائع ہوتا ہے, ارے ہم تو نبی کے نام پہ مال نہیں, ہم تو نبی کے نام پہ جان میں تو ضائع نہیں ہوتی ہے. مال کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ نبی کے نام پہ مال خرچ کرے, اور دنیا میں ہر جگہ فضول خرچی ہو سکتی ہے, خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے فضول خرچی ہوتی نہیں. کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی راہ پہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ خرچ کرو اور وہ فضول چلا جائے, ہو ہی نہیں سکتا. وقت بھی وہی قیمتی ہے جو اللہ رسول کے نام پہ ہے, جگہ بھی وہی قیمتی ہے, ارے مال بھی وہی قیمتی ہے, جان بھی وہی قیمتی ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پہ ہے. ہم کیوں نہ نبی کی آمد پہ خوشیاں کریں, اور کیوں نہ کریں. دیکھیے میں آخری بات کرتا ہوں, ٹائم کیا ہوا, 3 بار, بس آخری بات کرتا ہوں. یقین کیجئے آج ہم جو نعرے لگاتے ہیں نا, غلامان محمد یوں پہچانے جائیں گے, غلامان محمد یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قیامت کے دن بھی ہمارے کیونکہ ہمیں عادت ہوگی مصطفیٰ کا نام لینے کی, ہمیں عادت ہے نبی کے نام پہ جشن منانے کی, ہمیں عادت ہے مصطفیٰ کے نام پہ جھومنے کی. جب ہم اعمال کی وجہ سے نہیں, اپنے کردار کی وجہ سے نہیں, ہم مصطفیٰ سے وفا کی وجہ سے, جب روز قیامت بھی ہوگا نا تو فرشتے کو کہیں گے میں اپنی بات کرتا ہوں, ارے گناہ تو کسی صورت بھی کم نہیں ہو سکتے, ہماری نافرمانیاں زیادہ, ہمارے عصیاں زیادہ, ہمارے جو ہے وہ گناہ زیادہ, ہماری تاریکیاں زیادہ ہیں, مگر یاد رکھنا جب روز قیامت ہوگا نا تو میرا مصطفیٰ جس کا ہم میلاد مناتے ہیں, رب نے کہا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں آپ کو اجازت دیتا ہوں, چاہے تو آدھی امت کو
بخش دوں، چاہے تو آپ کو روز قیامت اذن شفاعت دے دوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا رب العالمین مجھے اذن شفاعت دے دے، مجھے اجازت دے دے میں اپنے غلاموں کی سفارش کر سکوں الا باذنہ ہی۔ تو یاد رکھنا نبی چاہتے تو رب کی مرضی، نبی چاہتے تو آدھی امت کو ویسے بخشوا لیتے، فرمایا نہیں ایسے تو نہیں، روز قیامت ہوگا جو نیک ہوں گے اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے الا باذنہ ہی میرا نبی اللہ کی اجازت سے ایک ایک گناہگار کی سفارش کرے گا، ایک ایک اپنے گناہگار کے لیے سجدہ کرے گا۔ یا رب العالمین یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی۔ ارے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ارے ہم نے جس لاجواب نبی کا میلاد مناتے ہیں نا وہ ہم سے بے خبر نہیں، وہ ہم سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ اس کا مت ہے، اللہ بے نیاز ہے، مگر اللہ نے نبی کو ہم سے بے نیاز نہیں بنایا۔ اور ہمارے لیے اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا اللہ نے کہا ارے میں بے نیاز ہوں، جس سے چاہوں بے نیاز ہو جاؤں، مگر میں نے غلاموں کے لیے اپنے مصطفیٰ کو بے نیاز نہیں بنایا۔ جب تکلیف تمہیں ہوگی تڑپے گا میرا مصطفیٰ۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ کسی اور کے لیے جلوس نکالنے تو اس کو نہیں پتا، نبی کے لیے نکالنے تو اللہ کے فضل نبی جانتا ہے، نعرہ لگائیں تو نبی جانتے ہیں۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا، فریاد امتی جو کرے حال زار۔ اور حال زار کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے حال زار میں؟ بندے کو کہنا نہیں پڑتا، بندے کو منہ سے لفظ کہنا نہیں پڑتا، بولنا نہیں پڑتا، بس آنکھ سے آنسو گرا، اسی کو حال زار کہتے ہیں۔ ارے تو اپنے نبی کو یاد کر لے، اس کی محبت میں تیرا آنسو گر جائے، تجھے لفظ بولنے کی چاہے ضرورت نہیں، میرا مصطفیٰ تیرے گرے ہوئے آنکھوں کی لاج رکھ دے گا۔ اور نبی جانتا ہے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ارے تیرا رونا، تیری عرض و معروف، تیرے استغاثے، تیری ساری حالت کو میرا نبی اللہ کے فضل سے جانتا ہے۔ ارے آج بھی جس نے نعرہ لگایا، جس نے نبی کی آمد میں جلوس میں شامل ہوا، جس نے جو خیرات کیا، فکر نہ کر تیرا مصطفیٰ یہ جانتا ہے۔ ہم تو اس لیے کرتے ہیں، اور ہمارے تو بلکہ میں بات اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ نبی کی شفاعت نبی جانتے ہیں۔ ہم نبی کی بارگاہ میں ہی استغاثہ تب بھی پیش کریں گے، ہر نبی کے پاس جائیں گے تو نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، نبی یہ نہیں کہے گا، نبی فرمائے گا غلام تو آجا، رحمت میرے حضور بھی باجا بیمار دے، رحمت میرے حضور واجا بیمار دی، آجا گناہگار میں تینوں بچا جے کملی وہاں لیونا آدھو ایک گناہگار وچارے کی کر دے، سارے مل کے میرے نالا کھوئے کملی وہاں لیونا آدھو ایک گناہگار وچارے کی کر دے، گناہگار وچارے نہالے بھی مزہ نہیں آیا، مل گیا کھوجے کملی لیونا آگا ایک گناہگار وچارے کی کر دے، دینا بن دو زامن وی معاشر دا، دینا بن دو زامن
ہزار پوچھے میرا نبی لج بول دنیا تے بھی آخرت وچ بھی عزت میرے نبی دی وجہ تو نے شامنا میرے نبی دی وجہ تو اے بخشش رحمت اے کرم کل بفضل اللہ و برحمتہ جے کملی وار لیو نایا دو جے کملی وار لیو نایا دو ایک گناہگار وچارے کی کر دے یہاں پہ تو انسانیت مر چکی تھی یہاں پہ کالے رنگ کو جو ہے وہ عزت نہیں دیتے تھے غلام بنا کے رکھتے تھے یہاں پہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ارے ماں کے ساتھ نکاح کیے جاتے بہنوں کی عزتیں بھائی ڈھونڈتے اس منظر میں جب میرا نبی آیا قد جاءکم من اللہ نور میرا نبی آیا بیٹیوں کو عزتیں مل گئی ماں کو شانیں مل گئی ارے غریبوں کا سہارا بیچاروں کا چارہ ارے جس کا کوئی نہیں اس کا سہارا مصطفیٰ بن کے آیا جے کملی وار لیونا آنگو جے کملی وار لیونا آنگو اے گناہگار کی کر دے جنا بن دو زان من معاشر دا جنا بن دو زان من معاشر دا اے دردان مارے ایک گناہ میرا ماں پہ بیٹھے تے دیوے دیس نکالا ایک گناہ میرا ماں پہ بیٹھے تے دیوے دیس نکالا پہ لکھ گناہ میرا مالک بیٹھے تے پردے پاون والا جے کملی وار لیونا آگا اے گناہگار وچارے کی کریں جنا بن دوزان من معاشر دا جنا بن دوزان من معاشر دا اے دردان دے مارے کی کر دے سامعین سی وقار ہم اس لیے بھی سرکار کا میلاد مناتے ہیں ہماری بخشش ہماری نجات سرکار کے آمد پہ ہے نبی کے کرم سے ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے وقت ہوا چاہتا ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ میلاد بیان کروں گا تمام احباب سنت